بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے خوجی ایک مطالعہ۔ تو یہ سبق کا آج یہ سبق مکمل ہو جائے گا، اور آج کا سبق یہاں سے ہے۔ آج کا یہ دو پیراگراف ہے اور یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، خوجی کی تصویر ہر کردار نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق کھینچی ہے۔ خوجی کی تصویر، خوجی یہ سن رہے ہیں، یہ کردار ہے، اس کا نام خواجہ بدیع الزماں ہے۔ تو خوجی کی تصویر کہتے ہیں فوٹو کو، ٹھیک ہے۔ اور ہر کردار نے، کردار یعنی کیریکٹر کو کردار کہتے ہیں، ہیرو کو کردار کہتے ہیں، تو اپنے اپنے مذاق کے مطابق، مذاق یعنی انداز، ٹھیک ہے، مذاق یہاں پر نہیں، صحیح نہیں ہے، انداز ہونا چاہیے تھا، اپنے اپنے انداز کے مطابق کھینچی ہے۔ یعنی خوجی کے کردار پر بہت سارے ناول نگاروں نے اس کیریکٹر کو، اس کردار کو اپنایا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اس کردار لوگوں نے خوجی کی جو تصویر ہے، یعنی اس کے فوٹو، اس کی شکل و صورت، اس کی کیریکٹر کو لوگوں نے، ہر ناول نگار نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں خوجی کی تصویر ہر کردار نے اپنے اپنے انداز کے مطابق کھینچی ہے۔ اگر سب کو اکٹھا کریں تو سرشار کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، اگر سب کو اکٹھا کریں یعنی جتنے بھی ناول نگاروں نے اس کو بیان کیا ہے، خوجی کے کردار کے بارے میں، اس کی تصویر جو کھینچی ہے، اس کی شکل و صورت، اس کے کردار کو، ان سب کو اکٹھا کریں تو سرشار کی زبان میں، تو سرشار جس نے اس خوجی کے کیریکٹر کو لکھا ہے، اس ناول، اپنے ناول کی کتاب میں خوجی کی پوری جو کہانی لکھی ہے، پنڈت رتن ناتھ سرشار، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے سرشار نے، یعنی پنڈت رتن ناتھ سرشار کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ خوجی، ٹھیک ہے، تو سرشار کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، یعنی سرشار نے جو خوجی کی جو تصویر بیان کی ہے، اس کی شکل و صورت، اس کی کیریکٹر کو جو بیان کیا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اگر سب کو اکٹھا کریں تو سرشار کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ خوجی مجسم شامت، پستہ قامت، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی تھا۔ ٹھیک ہے، سرشار کیا کہہ رہے ہیں، کس طریقے سے اس کی شکل و صورت کو بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ خوجی مجسم شامت، مجسم یعنی جسم والا، شامت یعنی برائی، کمی، ٹھیک ہے، عیب، تو مجسم شامت مطلب برا جسم والا تھا، یعنی اس کا جسم اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، برا جسم والا۔ تو خوجی کیا مجسم شامت یعنی برا جسم والا، مجسم شامت، پستہ قامت، پستہ کہتے ہیں ناٹا کو، چھوٹا کو، اور قامت کہتے ہیں جسم کو، قد کو، ٹھیک ہے، ہائٹ کو۔ تو پستہ قامت یعنی ناٹا جسم کا تھا، ناٹا، ہائٹ اس کا کم تھا، ٹھیک ہے، یعنی ناٹا تھا۔ تو پستہ قامت، کوتاہ گردن، کوتاہ بھی چھوٹا کو کہتے ہیں، کوتاہ گردن یعنی گردن بھی اس کی چھوٹی تھی، تنگ پیشانی، ٹھیک ہے، تو تنگ پیشانی مطلب پیشانی بھی چھوٹی تھی اس کی، ٹھیک ہے، تو تنگ مطلب کچھ تنگ، چھوٹا، تنگ پیشانی یعنی پیشانی بھی چھوٹی تھی۔ خباثت یعنی اس کا خیال، برا خیال تھا، یہ خیال کا برا تھا، اور شرارت کی نشانی تھی، یعنی اس کے وہ بہت شریر بھی تھا، بدماش بھی تھا۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کون؟ سرشار، کہ وہ جو ہے مجسم شامت تھا، پستہ قامت، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر شرارت بھی تھی، خباثت بھی تھی، اور پھر کیا ہے کہ وہ ناٹا بھی تھا، اس کی قد برا، جس دیکھنے میں اچھا بھی نہیں لگتا تھا، گردن بھی چھوٹی تھی، پیشانی بھی چھوٹی تھی۔ یہ سب کہہ رہے سرشار نے خباثت کا لفظ کچھ زیادہ مناسب نہیں استعمال کیا ہے۔ سرشار نے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احتشام حسین کہہ رہے ہیں کہ سرشار نے خباثت کا لفظ کچھ زیادہ مناسب نہیں استعمال کیا ہے، یعنی خوجی کے لیے خباثت کا جو لفظ استعمال کیا ہے، کہہ رہے یہ صحیح نہیں استعمال کیا ہے۔ خباثت کا لفظ اس نے
استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی خبیث اسے نہیں کہنا چاہیے، اس کے اندر خباثت تھی، یہ بات نہیں کہنا چاہیے۔ سرشار نے خباثت کا لفظ کچھ زیادہ مناسب نہیں استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کے نفس میں کینہ پروری نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس کے نفس یعنی اس کے دل میں کینہ پروری، کینہ یعنی کسی سے جلن، حسد، تو کینہ کسی کے دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، دشمنی رکھنا، تو یہ ساری چیز اس کے اندر نہیں تھی، خوجی کے اندر، کیونکہ اس کے نفس میں کینہ پروری نہیں پائی جاتی۔ ہاں اس میں اور عیوب ضرور ہیں، ہاں اس میں اور عیوب یعنی کمیاں، اور بھی کمیاں اس کے اندر ضرور ہے، لیکن کینہ پروری اس میں نہیں تھی۔ تو سرشار کہہ رہے، احتشام حسن کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ خباثت کا لفظ استعمال اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں اس میں اور عیوب ضرور ہیں۔ بیچارے کی صورت ایسی ہے کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا، بیچاری کی صورت یعنی خوجی کی شکل و صورت ایسا تھا کہ دیکھنے میں نہیں لگتا تھا کہ یہ شریف انسان ہے، حالانکہ وہ شریف تھا، لیکن دیکھنے میں اس کی شکل و صورت دیکھ کر تو لگتا تھا کہ بدمعاش ہے۔ تو کہہ رہے بیچارے کی صورت ایسی ہے کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ خود اسے اپنی شرافت پر شک ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ خود اسے اپنی شرافت پر شک ہونے لگتا ہے، اور وہ اپنی صورت دیکھنے کے لیے آئینہ مانگتا ہے، اور وہ اپنی صورت دیکھنے کے لیے آئینہ مانگتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شکل و صورت ایسی تھی کہ وہ خود بھی اپنا چہرہ کو جب دیکھتا تھا آئینہ میں تو اسے بھی شک ہونے لگتا تھا کہ میں شریف ہوں یا بدمعاش ہوں، تو شریف ہوں یا بدمعاش ہوں، یہ اپنا چہرہ دیکھ کر آئینے میں اس کو خود شک ہونے لگتا تھا، اس کا مطلب اس کی شکل و صورت ایسی تھی۔ کہہ رہے یہاں تک کہ خود اسے اپنی شرافت پر شک ہونے لگتا ہے، اور وہ اپنی صورت دیکھنے کے لیے آئینہ مانگتا ہے۔ خوجی کو اپنے خاندان اور آباء و اجداد کی بھی ٹھیک خبر نہیں، خوجی کو اپنے خاندان اور آباء و اجداد، اسے کیا پڑھیں گے؟ آباء و اجداد یعنی باپ دادا، آبا باپ کو کہتے ہیں اور اجداد دادا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر واو ہے، واو کے مطلب اور تو یہاں پر اس کو ملا کر پڑھتے ہیں آباء و اجداد، آباء و اجداد کی بھی ٹھیک خبر نہیں۔ ایک جگہ پر تو اپنے دفن کی وصیت کے سلسلے میں کہتا ہے، ایک جگہ پر تو اپنے دفن کی وصیت مطلب جب مر جائیں گے تو مجھے دفن کہاں پر کرنا، اس کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے اپنے موت سے متعلق، تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ تو دفن کی وصیت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کہاں پر کرنا، یہ بات جو کہتا ہے تو اس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ کہہ رہے ایک جگہ پر تو اپنے دفن کی وصیت کے سلسلے میں کہتا ہے کہ میں جہاں بھی مروں مجھے میرے والد کے پہلو میں دفن کرنا، مجھے میرے والد کے پہلو میں دفن کرنا، پہلو یعنی بغل میں، میرے والد کی قبر جہاں ہوگی اس کے بغل میں مجھے دفن کرنا۔ لیکن اس کو تو اپنے خاندان کے ماں باپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر یہ بات وہ کیسے کہتا تھا؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے آگے دیکھیے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ مجھے میرے والد کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ خدا جانے والد تھے بھی یا نہیں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ خدا جانے والد تھے بھی یا نہیں، اگر تھے تو نہ جانے کب اور کہاں مرے، اگر تھے تو نہ جانے کب اور کہاں مرے، اس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، کہاں دفن ہوئے، کہاں دفن ہوئے، تو اس کو اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اس لیے فوراً بول اٹھتا ہے کہ جو سب سے اچھی قبر دکھائی دے اس کے والد کی قبر تسلیم کر لی جائے، اس کے والد یعنی باپ کی قبر تسلیم کر لی جائے، تسلیم یعنی مان لی جائے، اور اسی کے پہلو میں اسے دفن کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کہتا تھا، یعنی پہلے کہتا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے والد کے بغل میں مجھے دفن کرنا ہے، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ میرے تو والد تھے یا نہیں تھے تو مجھے پتہ ہی نہیں، کہاں تھے کہاں مرے،
کہاں دفن ہو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا جو قبر سب سے اچھی لگے تو سمجھنا کہ یہی میرے والد کا قبر ہے اور اسی کے قبر کے بغل میں مجھے دفن کر دینا۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے کہ اگر اس خیال کا تجزیہ کیا جائے، اگر اس خیال کا تجزیہ کیا جائے، تجزیہ مطلب اس بات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھا جائے، یا پھر اس بات کو سامنے رکھ کر، اس کے اس خیال کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے، تو کہہ رہے شرافت کے پرانے معیار پر، تو شرافت کے پرانے معیار یعنی پرانا لیول، ٹھیک ہے، اولڈ لیول پر طنز یعنی مسخرہ پن، ہنسنا ہنسانا، ٹھیک ہے، طنز کے عجیب و غریب پہلو پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس خیال کا تجزیہ کیا جائے تو شرافت کے پرانے معیار پر طنز کے عجیب و غریب پہلو پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس خیال کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شرافت یعنی عجیب و غریب مذاق ہے، شرافت میں یعنی مذاق میں عجیب و غریب شرافت ہے، یعنی شرافت میں عجیب و غریب یہ مذاق والی بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے جس وقت شرافت کا معیار بدل رہا ہو، جس وقت شرافت کا معیار بدل رہا ہو، معیار یعنی لیول، ٹھیک ہے، جس وقت شرافت کا معیار بدل رہا ہو، اور اس وقت کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں وہ کہتا ہے کہ میرے والد کے بارے میں ہے کہ نہیں، کہاں دفن ہو، کچھ پتہ ہی نہیں۔ کہہ رہے اس وقت خوجی کی زبان سے ایسے شکوک کا اظہار بہت ہی بامعنی ہے، اس وقت خوجی کی زبان سے ایسے شکوک شک کی جمع ہے شکوک یعنی شک کرنا، شکوک کا اظہار بہت بامعنی ہے، یعنی بہت ہی اس کا ایک بہت ہی اہمیت کے قابل ہے، اور یہ بہت معنی خیز بات ہے، یعنی بہت معنی خیز بات ہے یہ، تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ کہہ رہے مختصر یہ کہ خوجی ہندوستان میں ہو یا روس، ترکی اور پولینڈ میں، وہ اپنی خصوصیتیں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ مختصر یعنی شارٹ میں، مختصر یہ یعنی شارٹ میں یہ کہے کہ خوجی ہندوستان میں ہو یا روس، دوسرے ملک ہے، ترکی یہ بھی ایک ملک ہے، اور پولینڈ یہ بھی ایک ملک ہے میں ہو، وہ اپنی خصوصیتیں، اس کے اندر جو خاصیتیں ہیں، جو چیز اس کے اندر ہے، کہ وہ اپنی خصوصیتیں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، یعنی وہ چیز جو کیریکٹر اس کے اندر ہے، اس چیز کو وہ بھولتا نہیں ہے، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور اسی کے مطابق ہر جگہ وہ رہتا ہے، کسی بھی ملک میں ہو، وہ اپنی خصوصیتیں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، وہ اپنی تہذیب کا علم بردار ہے، وہ اپنی تہذیب یعنی تہذیب و تمدن، جس یعنی ڈسپلین، وہ اپنی تہذیب کا علم بردار، علم جھنڈا کو کہتے ہیں، بردار مطلب جھنڈا کو اٹھانے والا، تو علم بردار وہ اپنی تہذیب کا علم بردار ہے، یعنی اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنی ڈسپلین کو، اور اپنے کیریکٹر کو وہ نہیں چھوڑتا ہے، نہیں بھولتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کیریکٹر کا، اسی تہذیب کے ساتھ ہر جگہ رہتا ہے، علم بردار ہے۔ اس کا لاابالی پن اسے بددل ہونے سے اور اس کا یقین اسے شکست کھانے سے بچاتا ہے۔ اس کا لاابالی پن، لاابالی یعنی بے پرواہ، غیر ذمہ دار، ٹھیک ہے، لاابالی پن یعنی لاپرواہی پن، اس کا لاابالی پن اسے بددل یعنی برا دل ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کا یقین، جو یقین ہے اس کے اندر، اسے شکست کھانے سے بچاتا ہے، شکست یعنی گرنے سے، ٹھیک ہے، فیل ہونے سے، ناکام ہونے سے اسے بچاتا ہے۔ اس کا لاابالی پن اسے بددل ہونے سے اور اس کا یقین اسے شکست کھانے سے بچاتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہماری نظر میں زندگی کے بڑے بڑے سوال بے معنی نظر آنے لگتے ہیں۔ اسے دیکھ کر ہماری نظر میں زندگی کے بڑے بڑے سوال، ہماری زندگی میں جو بڑے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ایسا کیسے ہوگا، کہہ رہے کہ یہ سب بے معنی نظر آنے لگتا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں لگتی ہے۔ یعنی جب وہ ایک شخص ہر جگہ اپنی کیریکٹر کو نہیں بھولتا ہے، اپنی تہذیب کو نہیں بھولتا ہے، اور ہم جو ہے فوراً اپنی تہذیب کو بھول جاتے ہیں، اپنے کیریکٹر کو بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی چیز کو دیکھ کر فوراً ہم متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری نظر میں زندگی کے بڑے بڑے سوال بے معنی نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کی بے اصولی ماحول پر قبضہ جما لیتی ہے۔
اور اس کے بے اصولی یعنی بے قاعدگی، یعنی بغیر کسی ریگولیشن کے ماحول پر قبضہ جما لیتی ہے، اور اس کی بے اصولی ماحول پر قبضہ جما لیتی ہے۔ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں ہم مزے لے لے کے سیر کر سکتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی دنیا میں ہم مزے لے لے کے سیر کر سکتے ہیں، یعنی اس کی جو کیریکٹر ہے اس کو پڑھ کے ہم خوب مزے تو لے سکتے ہیں، اسی کو اس کی دنیا کہی گئی ہے کہ اس کی کیریکٹر کو، اس کی کہانی کو پڑھ کر ہم خوب مزے لے سکتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہ ہوگا کہ ہم کس قدر غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہ ہوگا کہ ہم کس قدر غیر سنجیدہ ہو گئے، یعنی ہم کتنی زیادہ غیر سنجیدہ، یعنی بالکل پرسکون ہو گئے ہیں اور بالکل سنجیدہ ہو گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں ساری چیزوں سے۔ تو اس کی بنائی ہوئی دنیا میں ہم مزے لے لے کر سیر کر سکتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہ ہوگا کہ ہم کس قدر غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ کہانی مکمل ہو گئی کھوجی کا۔ یہ احتشام حسین نے اس کی تجزیہ کی ہے، تنقید کی ہے، اس کو پوری کہانی کو اپنے انداز میں لکھا ہے۔